تم تو اہل بیت کو مسلمان نہیں سمجھتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، سیدنا حسن رضی اللہ کو مسلمان نہیں سمجھتے، سیدنا حسین رضی اللہ کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے. جو مسلمان نہیں سمجھتے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں ان کا اجماع حجت نہیں ہے. یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عتیق مولوی صاحب ذرا اس کی وضاحت کیجیے. میں اس کا حوالہ دیتا ہوں بھائیان. آپ نے بہت ہاں جی، میں نے بہت بڑی بات کی ہے اور ان کی کتاب سے کی ہے، اپنی بات سے نہیں کی. حیات القلوب ملا باقر علی مجلسی کی جلد 2 صفحہ 923، اس کے اوپر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 4 بندے مسلمان رہے، باقی سب مرتد ہو گئے. ہاں جی، یہ تو آپ بھی چل تو اس 4 کے مرتد ہو گئے نا باقی. تو سیدہ فاطمہ کدھر گئی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ کدھر گئے، سیدنا حسین رضی اللہ کدھر گئے، حضرت عباس رضی اللہ کدھر گئے، ازواج مطہرات کدھر گئی؟ یہ سب کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمیں اجماع کا حجت کے بارے میں بات کرتے ہیں. 4 مسلمان کون ہیں جن کا ذکر ہے؟ سیدنا سلمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک. تو جو ہمیں اجماع کا تانا دیتے ہیں یہ تو ان کا اسلام نہیں مانتے، یہ تو ان کو مسلمان نہیں مانتے، یہ تو ان کو مرتد مانتے ہیں. بات سمجھ، خاموش، آپ نے درمیان میں نہیں بولنا. اب آپ کو سند یاد ہے، اب آپ نے درمیان میں نہیں بول، بات درمیان میں نہیں کرنی، بات درمیان میں نہیں کرنی. یہ آپ کی ساری اصلیت سامنے آ گئی. اب ساری اصلیت سامنے آ گئی. میری باری میں تم کہتے ہو بات میں درمیان میں نہ بولو. اب تمہیں سمجھ یاد آ گئی ہے. درمیان میں نہیں بولو، درمیان میں نہیں بولو، خاموش رہیں درمیان میں. آخری بس ذہن میں ایک سوال آ گیا، وہ یہ کہ جن روایات سے خبر احاد سے آپ اعتراض کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں شیخین کے اوپر، خلیفہ اول دوم سوم پر، تو اسی طرح کی وہی باتیں حضرت کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ بساد احترام، وہ حضرت علی شیر خدا پر بھی وہی آتی ہیں. تو اسی طرح کی باتیں ان سے بھی ہماری ہی کتب سے ملتی ہیں کہ جیسے مطلب طلاق کا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے جاری رکھا، اور دیگر بھی چیزیں تھیں، آگ میں لوگوں کو جلانا اور چیزیں. تو وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایسے طرح، تو وہ چونکہ ہم ادب کی وجہ سے ان کا اگر نام لیں، یہاں بہت سارے علماء آپ سے اس لیے بات نہیں کرنا چاہتے کہ جب ہم کو بات کریں گے تو جو آپ حضرت عمر اور حضرت علی اپنا حضرت ابو بکر کے اوپر جو اعتراض اٹھائیں گے یا ان کی وجہ سے کہیں گے یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت کی وجہ سے وہ اللہ کے حکم کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے وہ روگردانی کی ہے، تو یہ ان پر بھی آئے گا، حضرت علی شیر خدا پر بھی. تو اس لیے ہم اس وجہ سے ان کے ساتھ بات کرنے سے گھبراتے ہیں. عرض آپ کی خدمت میں یہ ہے اور پھر لوگ لوگ پھر چرچا کریں گے، اور یہاں ہمارے پاکستان میں قوانین بھی ایسے ہیں اور پچھلے ایسے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی کسی صحابہ یا خلفاء راشدین یا اصحاب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اگر کوئی بات کریں تو شدید سخت قسم کی سزائیں ہیں. تو اس سے ہم نہیں ایسا بات کرنا چاہتے، جس سے ہماری اہل تشیع کی دل آزاری ہو یا آپس میں کوئی تفرقہ ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑا بن جائے اور ادھر اور ہی کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے. تو اس لحاظ سے وہ پھر وہ باتیں کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. آپ سے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہم اہل البیت کا نام لیتے ہیں اور بڑی ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن فقہ ہو گیا یا دین ہو گیا، سب میں ہمارے اہل سنت میں وہی، کوئی خراسان سے ہے تو کوئی کہاں سے ہے، کسی کا تعلق کس علاقے سے ہے، اہل البیت ہمیں نظر نہیں آتی. یہ حدیث الثقلین جو ہے، جو ہمیں تمام کتابوں میں ملتی ہے لیکن ہماری مسجدوں میں نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اہل البیت کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ ظاہر تفریق ہو چکی نا سنی شیعہ کی، جب دراڑ آ گئی اور پھر حکومت میں آگے سنی، چاہے بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، چاہے عثمانی ہو، یہ سارے ہارڈ لائنر سنی تھے. اس حوالے سے حضرت علی کے بارے میں بالکل یہ موقف ٹھیک تھا. آج بھی آیا صوفیہ میں دیکھیں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے بعد حسن و حسین کے نام لکھے ہوئے، اللہ محمد دیکھ لیں، اشنا مشرا کے نام بھی نہیں ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ کٹر اینٹی شیعہ بھی تھے، اور وہاں محبت اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کے والے سے اپنی جگہ موجود تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ چونکہ حکومت میں آ گئے، پھر شیعہ کے ہاں بھی جو ایک غلوف کا درجہ آیا نا، اس کی وجہ سے یعنی معاملات بگڑ گئے. جب غلوف کا درجہ آیا ہے تو پھر مسجدیں بھی الگ ہو گئیں، ایک فرقہ بن گیا. اور جب آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ خلفائے راشدین کو احترام دے رہے ہیں اور آپ تو حضرت علی علیہ السلام کو بھی ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو جملہ نہیں بول رہے، یعنی اس تکلیف کا اندازہ آپ آج لگائیں کہ جب کرسچنز ہمارے نبی کے خاکے یا ان کے سپورٹرز بناتے ہیں، ہمیں وہاں بھی نہیں آتا کہ ہم عیسیٰ کے بارے میں کوئی تنقید کریں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بھی ویسے ہی کرتے ہیں اور ان کے اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں جس طرح نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے کو. اس طریقے سے سنیوں کے تو ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے نا. جب یہ خلفائے ثلاثہ پہ بکواسیات کرتے تھے تو سنی تو یہ وام بھی نہیں لا سکتے تھے کہ شیعہ کو ہی چڑھانے کے لیے حضرت علی کے بارے میں کوئی جملہ بول دیں، کیونکہ وہ مانتے تھے کہ حضرت علی کے بارے میں بھی بکواس کرنا گویا ایسا ہی ہے کہ جس طرح رسول اللہ کے بارے میں کوئی کر رہا ہے. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے ان کے. تو پھر انہوں نے دوسرا پھر بدلہ لیا کہ وہ ایک دراڑ پھر کھڑی کر دی. پھر وہ لڑائیوں تک نوبت گئی،
وہ وہاں پہ ہارڈ لائنر ہوتے گئے، یہ یہاں پہ ہارڈ لائنر ہوتے رہے. آج ہم جہاں جس دنیا میں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے یہ ایک بہت پرانی تفریق ہو کے دراڑ بہت بڑھ چکی ہے. اب اس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. اس اعتبار سے قرآن کے اوپر امت کو اکٹھا کریں، عقیدوں کے اوپر، اس کے بعد اہل البیت کا احترام اور یہ چیزیں بیان کریں. یہ حقیقت بات ہے، باقیوں کو تو چھوڑ دیں. اہل حدیث کے اسکالرس بن کے نکلے، ہم نے ان سے حدیث ثقلین کے بارے میں پوچھا تو وہ سیدھا حاکم میں جا کے گرے، قرآن اور سنت اور مسلم کی 4 حدیثیں انہیں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی وہ ایک کلچر جو ڈیولپ ہوا تھا نا. لیکن میں بتاؤں وہ آپ کی بات عرب میں ایسا نہیں ہے. اب شیخ البانی جو ہیں شیعہ کے بارے میں اتنے ہارڈ لائنر ہیں، سخت ہیں شیعہ کے بارے میں، کوئی سنی اتنا سخت نہیں. لیکن دوسری طرف جب اہل بیت کا دفاع آتا ہے تو لگتا ہے یہ کوئی رافضی ہے. یہ ہیں ہاں جی اولو العلم ہیں یہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ابن تیمیہ کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا انہوں نے، الحمدللہ. چھوڑ دیں ابن حجر کو، انہوں نے کہہ دیا کہ ابو الغادیہ کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو کہ جی اسے بشارت کفایت کر جائے گی، نہیں یہ تخصیص ہے، تو اس سے وہ والی فضیلت اٹھ گئی. عدالت صحابہ میں تم کس طرح دادا کریں. حالانکہ انہیں یہ خیال نہیں آیا کہ مسند احمد میں مسند ابو الغادیہ موجود ہے، ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں. ہم تو آج بھی رضی اللہ عنہ ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب ظاہر ہے کہ ہمارا وہ ایک احترام والا جذبہ ہے. ویسے لوگ ہم سے ناراض بھی ہیں اس حوالے سے کہ جی وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو، وہ بھی رضی اللہ عنہ ہو. یار آپ لوگ یہ دیکھا کریں ہم رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، خدا کے لیے آپ اس چیز کو سمجھیں. بس اگر کوئی رضی اللہ عنہ نہیں ہے میرے کہنے سے ہو نہیں جانا اس نے، اور اگر وہ ہے تو دنیا بھر کے سارے رافضی مل کے بھی اس پہ لانتے بھیجیں، اللہ کے حضور وہ رضی اللہ عنہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے آپ کسی پہ قدغن نہ لگائیں، میرا رائٹ ہے یار. اگر آپ اپنے جاہل بابوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں تو ہم صحابہ کو رحمہ اللہ یا رضی اللہ عنہ کیوں نہ کہیں؟ علیہ السلام بھی کہہ لیں یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. دعائیہ کلمات. علی بھائی میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کی اکثریت وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے مسئلہ فدق کے اندر، اور کہ ان کو برحق اور ثواب مانتی ہے، جبکہ مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ان کے ساتھ نہیں ہے اہل سنت کی اکثریت، بلکہ شیعہ کھڑے ہیں ان کے موقف کے ساتھ. آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میرا موقف حضرت علی کے ساتھ ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کے اس ایگزیکٹو ڈیسیژن کو مان لیا نا، چاہے کس وجہ سے مانا، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اسٹیبلش ہو گیا نا میں ان کے ساتھ ہوں. اب رہ گیا ٹیکنیکلی گراؤنڈز، اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز نے تو وہ واپس کر دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے ذرا ایک پورا ٹریک ریکارڈ تھا. انہوں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کتنے اختلافات ہوئے. اس زمانے میں حضرت ابو بکر آتے تو شاید عمر بن عبدالعزیز والا ڈیسیژن کرتے. حضرت ابو بکر کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا یہ جو ایگزیکٹو ڈیسیژن ہے اس کے کانسیکوینسز یہ نکلیں گے بعد میں. وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نبی علیہ السلام کی مسند کے اوپر بیٹھا ہوں، نبی علیہ السلام اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، اب ان کے بیہاف پہ میں کروں گا، اس کی کمائی جائے گی آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی لیے انہوں نے وہ حدیث وراثت والی بھی سنائی کہ اگر نبی کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس کے بہاف کے اوپر مینجمنٹ کی تو پھر ضرورت نہیں، ہم اسے مینیجریل ایشو سمجھتے ہیں. اگر حضرت ابو بکر اس وقت عمر بن عبدالعزیز والا ڈیسیژن بھی کر دیتے، حضرت علی کے حوالے کر دیتے یا حضرت عباس کے حوالے کر دیتے، تب بھی درست ہوتا. الٹیمیٹلی جو ہوا سیدنا علی نے اس ڈیسیژن کو ایکسیپٹ کیا، ان کی ایکسیپٹنس نے اس چیپٹر کو کر دیا کلوز. اب اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ نکلنا تب ہوگا جب میں وہی بات کروں گا کہ امیر شام والا مسئلہ مولا علی کی وفات تک ڈسپیوٹڈ رہے، وہ قیامت تک ڈسپیوٹڈ رہے گا. جو مسئلہ ڈسپیوٹڈ نہیں رہا کسی بھی وجہ سے، سیدنا علی نے اسے ایکسیپٹنس دے دی ہے، تو آج اس کے اوپر بات کرنا کوئی دین کی خدمت کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک خام خواہ کی ایک وہ بحث ہے جس کا اینڈ رزلٹ تو بہرحال اس صورت میں نکلے گا جس سٹانس کے اوپر سنیت کھڑی ہوئی ہے، شیعہ والے سٹانس میں نہیں نکلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ حضرت علی وہی موقف رکھتے ہیں، اور شیعہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی نے امت کے وسیع تر مفاد میں کر لیا. سرکار اگر اس وقت امت کا وسیع تر مفاد ضروری تھا نا، آج تو زیادہ ضرورت ہے، آج تو 7100 فرقے بن چکے ہیں، تو مہربانی کرو امت ہے اس معاملے نو
اتنے ٹھپ کر دو. بہرحال یہ بات ٹھیک ہے, آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. ظاہر اختلاف رائے تو اس سے بڑا کیا ہوگا کہ عمر بن عبدالعزیز نے بالکل حضرت بکر کے یعنی بالکل اپوزٹ ایک ڈیسیژن کیا. اس کا مطلب یہ مسئلہ انہوں نے اجتہادی سمجھا, اس کو چینج کر دیا. تو لیکن یہ تو یہاں تک آپ کی جو بات ہے یہ درست ہے کہ اس چیپٹر کو کھولا نہ جائے, چھڑا نہ جائے, لیکن جو شخص اس کو کھولتا ہے اور وہ یہ ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ جی معاذ اللہ سیدہ کائنات جو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں وہ خطا پر ہے, نہیں ہے, اور اس میں دلائل دیں, نہیں وہ تو یہ جو بہت بڑا مجرم ہے. اسے تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ جو تم بدعت کر رہے ہو, کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کبھی کہا کہ آپ خطا کے اوپر ہیں؟ انہوں نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. حضرت ابوبکر نے دونوں میں سے ایک رائے کو اڈاپٹ کیا. صحیح ہے, رائے دے دی, ایک رائے تھی, اپنے الفاظ دوسروں کے اس میں نہیں, یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ غلوف کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے یہ کیا, انہوں نے کہا کہ شیعہ چونکہ حضرت ابوبکر پہ لعن طعن کرتے ہیں, ہم یعنی حضرت فاطمہ کی غلطی کو اسٹیبلش کریں نعوذ باللہ, تاکہ حضرت ابوبکر کو بچا لیں. تو اس طرح تو نہیں وہ بچیں گے. بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو رائے تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر پتا ہوتا کہ بعد میں یہ ہونا ہے تو یہ ایسا نہ ہوتا. ظاہر مستقبل تو کوئی نہیں جانتا تھا نا. صحابہ کرام کو اگر ان جنگوں کا پتا ہوتا, علم غیب ہوتا, ایک دوسرے کے دل کا حال جانتے ہوتے, تو اس طرح جنگیں بھی نہ ہوتی, معاملات حل ہو جاتے. دیکھیں نا جنگ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ جی قصاص عثمان ہے اور حضرت علی سیریس نہیں ہے. اگر حضرت طلحہ زبیر عائشہ حضرت علی کا دل کا حال جانتے ہوتے کہ یہ سیریس تو ہیں لیکن یہ ان کے جینون پرابلم ہے, تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا, یہ تو بعد میں اولیاء اللہ ایک دوسرے کے حال دل کے جانتے ہیں نا, صحابہ تو نہیں جانتے تھے. ادھر بھی یہی بات میں کروں گا کہ جو یہ والا ایشو تھا, حضرت ابوبکر کو تو نہیں پتا تھا کہ مستقبل میں کیا ہو جانا ہے. ادروائز حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ڈیسیژن کیا ہے شاید یہ ڈیسیژن وہ کر دیتے. خطا والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے. خام خواہ ایک چیز کو اٹھانا اس حوالے سے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ناسبیت ہے. ناسبیت, ہاں بالکل ناسبیت ہے. کیونکہ دیکھیں یہ لوگ بے گناہ بے خطا معاویہ تو نعرہ لگا رہے ہیں, اور سیدہ جب فاطمہ کی باری آئی ہے سلام اللہ علیہا تو ادھر خطا, اور پھر جب تھوڑا دبایا تو پھر خطا اجتہادی اور یہ چیزیں شروع ہو گئیں. تو خطا اجتہادی تو پہلے دن سے امیر شام کے بارے میں سب کو پتا ہے. ادھر جب نعرہ تمہارا لگا رہا تھا وہ باپا جانی اور اس کی سپورٹ میں تم لوگ کھڑے تھے, اس وقت نہیں اس کو کسی نے مت دی کہ یہ تو نعرہ لگ ہی نہیں سکتا. عمار ابن یاسر تو بے خطا بے گناہ نہیں شہید ہوئے, ان کو مارنے والی جو پارٹی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار, اس کو تم بے گناہ بے خطا کہہ رہے ہو. یہ ناسبیت ہے, بالکل کھلی جب تک ناسبیت. ہم تھے علی بھائی تب تک یہ چیزیں نہیں تھی, بلکہ ہمیں لگتا یہ تھا کہ ہم شاید شیعوں کے قریب ہو رہے ہیں. لیکن ابھی اچانک سے یہ اچانک نہیں ہے میرے بھائی. جس طرح میڈیا کی وجہ سے جنگ جمل صفین نہروان اچانک سے سامنے آ گئی ہیں, ہے یہ کتابوں میں پہلے بھی تھی, یہ بھی ابھی اچانک سے سامنے اس لیے آئی ہیں کہ بریلویت اسی کا نام ہے. جی احمد صاحب بریلوی صاحب جو ہے نا وہ اور احمد سرندی, یہ امیر شام کے دفاع وہی کرتے ہیں جو اشرف جلالی صاحب کر رہے ہیں. یہ مسئلہ پیچھے سے چل رہا ہے, اس کو صرف بیان کیا. اگر میں بریلویت کو دیکھوں نا تو میں اشرف جلالی کو حق پہ مانتا ہوں. اگر میں سنیت کو دیکھوں اور کتاب و سنت کے منہج کو دیکھوں تو اشرف جلالی جو ہے خطا کے اوپر ہے. بریلویوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اشرف جلالی کے بارے میں بات کرے, کیونکہ وہ بریلویت کو لے کے چل رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے مزار سے بھی ان کے حق میں فتویٰ نکلا ہے. جتنے ہارڈ لائنر بریلوی سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ تو چند ایک لوگ ہیں نا, حنیف قریشی صاحب یا سین الدین شاہ صاحب اکا دکا یا ڈاکٹر طالب قادری صاحب ہے. اوور آل جو ساری بریلویت ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو ختم ہو جائیں گی بریلوی تو ایسے. ہماری تو خواہش ہے کہ ختم ہو جائے اور لوگ سارے فرقوں سے ختم ہو کے کتاب و سنت کے اوپر آ کے اپنے آپ کو مسلم کہیں. کیونکہ ایک صحیح ضمیر والا انسان تو کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں کھڑا. ہم تو اندر سے بڑے خوش ہیں, بہت خوش ہیں. میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, ہم تو اس بات پہ پریشان. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ پہ یہ کھلے گا کہ بلنڈر ہی ہوتا ہے, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے. ایٹ لیسٹ اب بریلویوں کو تو پتا چل گیا نا کہ اعلیٰ حضرت امیر شام کے مسئلے میں غلط تھے, تو وہ جو میں ڈرل کرنا چاہتا تھا وہ تو ہو گیا نا, کہ اس کا مطلب پھر اعلیٰ حضرت باقی چیزوں میں بھی غلط ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ کے استاد اور میرے استاد, میں تو یعنی کتابوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, غلام رسول سعیدی صاحب نے انا فتحنا لک فتحا مبینا, اس کے بعد ایک انہوں نے ڈرل تو کر دیا نا کہ اعلیٰ حضرت سے بھی مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے نا. عبداللہ محدث دہلوی سے داڑھی کے مسئلے میں اختلاف کر کے انہوں نے ایک ڈرل تو کر دیا نا, تو میں سمجھتا ہوں ایک ڈرل ہے اور بریلویوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ تو خود ایک جعلی روایت سناتے ہیں کہ اختلاف میری امت میں رحمت ہے, تو انجوائے کرو اس رحمت کو. یہ روایت تو جعلی ہے لیکن میں تو اس رحمت کو انجوائے کر رہا ہوں کہ بریلویوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ دیکھ لو تمہارے اپنے فرقے کے اندر بھی کتنی دو ڈیفرنٹ رائے ہیں. لہٰذا آپ ذرا اپنا دماغ کھولو اور دیکھو کہ کتاب و سنت کیا کہہ رہا ہے. دونوں طرف بڑے بڑے علماء کھڑے ہوئے ہیں نا, تو کوئی ایک تو ٹھیک ہوگا. جب ایک ٹھیک ہوگا نا تو جو غلط نکل رہا ہے نا وہ تمہارے فرقے کا امام ہے. یہ اشرف جلالی بھی بیسیکلی نقشبندی ہے, یہ شیخ احمد سرندی کا مرید ہے, آپ کو پتہ ہے یہ نقشبندی سلسلے میں ہے, اسی لیے اس نے افکار مجدیہ کا ذکر کیا ہے. افکار مجدیہ یہی ہے, ہاں وہ تو بہت ہارڈ لائنر ہے اس معاملے میں. اور مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے, سب سے پہلے یہ بات میں نے پروفیسر احمد فی اختر صاحب سے سنی تھی, وہ گجر خان والے, کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں جو سنی شیعہ کنفلکٹ ہے نا, اس کو ہوا جس بندے نے دی ہے نا وہ شیخ احمد سرندی ہے. اس کے مکتوبات کے اندر زہر گھلا ہوا ہے شیعہ کے خلاف بہت زیادہ. آپ مکتوبات پڑھیں, آپ کو تو یہ جو تکفیری جماعتوں کا زہر نظر ہی نہیں آئے گا جو اس کے اندر پایا جاتا ہے. لیکن یہ بات ہے حضرت علی کے لیے وہ اپنی تصوف کی لائن کی وجہ سے ایک عقیدت رکھتے ہیں. وہ میں نے بتایا نا سنیت پہ اوور آل امبریلا رہتی ہے. ہاں حضرت علی کے بارے میں وہ بہت, جیسے مولانا روم نے وہ جو, حالانکہ ان کا سلسلہ تصوف حضرت ابوبکر سے مل رہا ہے, نقشبندی سلسلہ محمد بن ابی بکر, ہاں محمد بن بکر کے تھرو, لیکن حضرت علی کے بارے میں ان کی وہی احساسات ہیں جو ایک قادری اور چشتی کے ہوتے ہیں, بلکہ ان سے بڑھ کے ہی ہیں. لیکن امیر شام کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ جو امیر شام کے بارے میں بولے وہ دوزخ کے کتوں میں سے کتا ہے. اور یہی کہانی جو ہے آگے احمد بریلوی نے نقل کی اور وہی یہ لوگ لے کے آج کل چل رہے ہیں. یہ جو حاویہ والا ہے یہ عربوں میں ایک بڑی ایک عمدہ مثال ہے, لیکن میں یہاں دینا نہیں چاہتا. چھوڑ دیں. تو اچھا حضرت, یہ جو ہمارے ہاں مثلا انہوں نے یہ چیز اٹھا دی اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بڑے ٹرینڈ چلے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے جو حرکتیں ہیں یہ مزید ہمارے ہاں شیعہ سنی اس کو مسائل کو پیدا نہیں کریں گی؟ مسائل کھڑے کر دیے. ایک مردہ گھوڑا تھا جو انہوں نے زندہ کر دیا. ضرب عزب اور رد الفساد کے بعد جو دہشت گرد تنظیمیں یعنی ختم ہوئیں اور ایک پوری ہارمنی آئی, اور میں اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے, جہاں یعنی ہماری فوج قربانیاں دے رہی تھی شہادتوں کی شکل میں, اس سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت تھی وہ نظریاتی تطہیر تھی. دو بندوں کو میں کریڈٹ دوں گا, ڈاکٹر طلعت قادری صاحب کو اور جاوید احمد غامدی صاحب کو. ان لوگوں نے, اس کے علاوہ بھی جو کچھ بریلوی علماء شہید ہو گئے جیسے نعیمی صاحب تھے اور لوگ تھے, لیکن انہوں نے نظریے کی تطہیر جو کی ہے نا, اور اس کی وجہ سے ایک سارا معاملہ چلا ہے, اس کو دوبارہ سے یہ بھی بڑا اس میں کردار ہے. ہاں میں تو اب میدان عمل میں اترا ہوں نا, میں تو سمجھ لیں میں تو شیعہ علماء نے بڑی قربانی دی ہے اس میں. شیعہ سب نے دی ہے, لیکن شیعہ تو ہمیشہ قربانی ہی دیتے رہے. شیعہ ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے. شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں گئے. ہاں یہ بات ماننے والی ہے, لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو, یہ مجبور کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی ان کی تربیت ہے نا, صدیوں کی پرسیکیوشن ہے, اور ان میں وہ جو سما و طاعت کا نظام ہے نا مرجے والا, جب تک وہاں مرجے سے فتویٰ نہیں نکلے گا نا یہ لوگ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائیں گے. شیعہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ڈیویٹ ہونے سے بچانا بڑا آسان ہے. ان کا ایک بڑا اسی طرح ہے جیسے عبد القادر جیلانی قبر سے نکل آئے نا تو بریلویوں کی کیا حالت ہوگی, یا امام حنیفہ قبر سے نکل آئے تو دیوبندیوں کی کیا حالت ہوگی اور بریلویوں کی, وہ کہیں گے اب تو ہمیں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں. شیعہ کے لیے یہ درجہ جو ہے نا وہ خامنائی صاحب کا اور سستانی صاحب کا, ظاہر ہے وہ زندہ امام کی تقلید کرتے ہیں نا. ادھر ایک فتویٰ نکلتا ہے ختم. ایک چھوٹا سا فتویٰ نکلا تھا کہ تمباکو کی فصل اگانا حرام ہے, تو لوگوں نے اپنی فصلوں کو آگ لگا دی تھی. جو آپ اربوں ڈالر خرچ کر کے ختم کرتے ہیں نا منشیات, وہاں ایک فتوے سے ختم ہو جاتی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں ڈائریکٹ ڈیوائن فتویٰ آ گیا. لہذا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی ایک اپروچ کہ ہم نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے, قربانیاں دینی ہے اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا, اتحاد بین المسلمین, جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, نہیں سرکار یہ ان کے مزاج میں یہ چیز. میں آپ کو بتاؤں طارق جمیل صاحب سے میری فون پہ بات ہو رہی تو مجھے وہ کہتے ہیں یار دیکھو ایک میں نے مولا علی لفظ بولا ہے تو شیعہ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں,
اور ادھر ہمارے سنیوں کا حال دیکھو. ایک بات میں صحیح بات کر دو, اختلاف نہ کرو, صرف صحیح بات بتا دو. حدیث تو سنیوں کی تھی, من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ, صرف اقرار کر لو. تو یہ ہمیں سنیے سے نکالے ہوئے ہیں, اور ان کا حال یہ کہ ہم نے ایک بات میں ان کے کہنے پہ نہیں اپنی کتابوں سے مانا ہے, وہ آگے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اور ہمیں اتنی عزت دیتے ہیں. تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کی وجہ کیا ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی صدیوں سے ہوئی ہے پرسیکیوشن, وہ پیسے موڈ کے اندر ہے, اور ان کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے. ذرا سا بھی ان کو کوئی ایک روشنی کی کرن نظر آتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ عقیدت کے اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک اتنا پازیٹیو پہلو ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ کا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ محبت ان کے سامنے ثابت کر دیں. سرکار وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہے آپ کے لیے, چاہے آپ یہ کہیں کہ مزار گرا دو, چاہے آپ کہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے, وہ کہ نہیں مولا علی کا دفاع کر رہا ہے. دیکھ لیں 8ویں محرم کے دنوں میں سب سے زیادہ ویڈیوز میری شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, حالانکہ میرا توحید کے بارے میں کتنا سخت سٹانس ہے, اور اسی طریقے سے اور عقیدہ امامت کے بارے میں بہت ہارڈ لائنر ہوں, لیکن انہوں نے ایک خوبی پکڑی کہ نہیں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہے, باقی چیزوں پہ کمپرومائز ہوگا. کیونکہ یہاں پر سختی بھی اتنی ہے علی بھائی, جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کو بات کر رہے ہیں. ہم تو چلیں پبلک میں آنا جانا رہتا ہے, خدا جانے کب شہید ہو جائیں یا کیا, لیکن یہ آسان کام نہیں ہے. یعنی یہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی خوشامد کے لیے نہیں, بہت مشکل کام, یا ہمیں کسی نے کوئی ایران سے پیسے دیے ہوئے ہیں, علی بھائی کو کوئی پیسہ آیا ہوا ہے ایران سے, یا مجھے آیا ہوا ہے, یا شہنشاہ نقوی صاحب نے مجھے نوکری پہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, شاید لوگوں کے دماغ میں یہ ہو. مگر اس کے لیے بھی انسان اپنے بچوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا, اپنے آپ کو نہیں ڈالتا, ٹھیک ہے. تو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں نا, یہ کوئی ایسی مطلب یہ لوگ جانتے ہیں, یہ تو جھوٹ بولتے ہیں جو مولوی ہیں یا طارق مسعود صاحب جیسے لوگ جو جی یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں. استاد ہے طارق مسعود صاحب؟ نہیں, استاد جامعۃ الرشید میں آپ پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے, لیکن وہ بزم والے استاد ہیں. یعنی بزم والے, کتاب والے نہیں. اچھا, کتاب والے. یعنی بزم میں کھڑے ہو کر کے تقریر کیسے کرنی ہے, ایکٹنگ کیسے کرنی ہے, ایکٹنگ کیسے کرنی ہے. لیکن ایکٹنگ نہیں سیکھی, اللہ کا شکر ہے. اچھا, نہیں سیکھی. اچھا, میں اس میں ایڈ کروں, آپ تو یہ کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں نا, میں تو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کو ایک کلیریفیکیشن بھی دوں. ان کی اوقات کیا ہے آج دنیا میں, ان کو کون جانتا ہے؟ لوگ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ ایسے اٹیچ ہیں کہ یہ آیت بھی پڑھے نا, لوگ کہتے ہیں ہمیں شک ہے کہ یہ آیت نہیں ہے جو انہوں نے پڑھی ہے, جب تک دکھاتے نہیں ہیں. اور لوگ ہمارے ساتھ جو اٹیچ ہے نا, انہیں پتا ہر چیز یہ دکھائے گا, لہذا انہوں نے سرٹیفکیٹ لینا تو ہم سے لیں, ہمیں ان کو کلیریفیکیشن. تھوڑی اوقات ہی کوئی نہیں, تھوڑے وڈیاں دی بھی کوئی اوقات نہیں کہ ہم آپ کو کلیریفیکیشن دیں کہ ہم چندہ لے رہے ہیں. میں ان کے لیے بات نہیں کر رہا, لیکن میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں علی بھائی کہ مثلاً انہوں نے, جب میں نے علامہ شہنشاہ نقوی صاحب کے ساتھ جب نشست کی تھی تو اسلام آباد میں پرچے ورچے دیے تھے. اللہ کا شکر ہے, کیونکہ ہمارا کام, میں تو ہندوؤں کے پاس جاتا ہوں, مندروں میں گیا ہوں, گردواروں میں گیا ہوں, فلاں گیا ہوں, ہندوؤں کے پنڈتوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے سیکھا کہ یار آپ کی یہ گیتا میں کیا ہے. ہم تو پاکستان کے اندر وہی بات ہے کہ یہ ہم آہنگی کے لیے ہماری سوچ بنی. کیونکہ رجوی صاحب کے پاس گئے آپ؟ نہیں, انشاءاللہ ان کے پاس بھی تازہ عمر پہ کام کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی ضرور جائیں گے, کیوں نہیں جائیں گے. تو یہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جی اس کو وغیرہ وغیرہ, تو اس کا میں جواب نہیں دے رہا, صرف میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مثلاً اب اگر مجھے کوئی بریلوی مولوی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ جی یہ تو مفتی ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جس طرح یہ اپنے حلقے میں یہ چیز چلاتے ہیں نا, تو یہ اس لیے نہیں چلاتے کہ کوئی رد کرنا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی مار دے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ چاہتے ہیں, یہ ان کی نفسیات جو تیار کرتے ہیں نا, کہ یہ پہلے اپنے حلقے میں بات کرتے ہیں کہ جی یہ مفتی نہیں ہے, یعنی اس کی جو ایک حیثیت ہوتی ہے اس کو, حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے غلام رسول سعیدی کا ہوں. اور میں تو اگر میرے اوپر یہ کوئی بات کریں گے, مفتی منیور امان صاحب اگر آج وہ زندہ ہیں, ان سے پوچھ لے کہ انہوں نے خود مجھے خلافت و ملوکیت دی تھی, اور وہ اس وقت تو بہت صحیح تھے کہ یہ پڑھ لو, میں خود کسی درجے کا ناسبی ہوں گا, تو میرے عقائد درست کرنے کے لیے انہوں نے مجھے دی. نہیں, مفتی صاحب ماشاءاللہ, لیکن ابھی تو نہیں ہے, پہلے تھے. لیکن اس سیاست میں معاویہ زندہ باد انہوں نے کہا ہے, ہاں نہیں ہے, تو وہ ماشاءاللہ وہ مالی اتنا ہی کافی ہے. مودودی صاحب کی تفہیم القرآن ہے, تو ان کی تفہیم المسائل ہے, تو وہ ہے, ان کا خاندانی بھی ہے اس طرح, تو حیات ہے, پوچھا جا سکتا ہے ان سے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو آپ کی شجاعت کو ایک سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں آپ نے اتحاد امت پہ بات کی ہے, آپ کی وجہ سے ماشاءاللہ لوگ
شیعہ سنی ایک امتزاج ہونا شروع ہوا ہے، لوگ قریب ہونا شروع ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا جیسے عماد بھائی ہیں یا اور ہیں کہ شیعوں کے پاس جاتے ہیں. یعنی ہم نے شیعوں کی کوئی خوشامد تو نہیں کرنی، لیکن یہ کہ اہل البیت علیہ السلام کے جو فضائل اور مناقب ہیں جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے یا اس امویت کے نیچے انہوں نے دبائے ہوئے وہ ساری چیزیں تھیں، اس کو آپ نے اشکارا کیا کہ اس کو کھرچا ہے آپ نے. الحمدللہ. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ ہم نے تو اپنی آخرت کے لیے کیا جی. ہم نے نہ اس سے کوئی دنیا میں کوئی ہلچال مچانا مقصود تھا. ہمیں تو آگ لگ گئی اس وقت جب پتا چلا کہ یار اتنے بڑے لیول کا دھوکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. تو جتنے ہم ادھر ہارڈ لائنر تھے پھر ادھر کا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے. اگر ہمیں یہ سچائی پتہ چلی ہے تو اب ہم اس کا راگ لاپیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہمارے اپنے ایمان کا تقاضا ہے. ہم اس کا اجر بھی کسی سے وصول نہیں کرتے، کسی سے تعریف کا ایک جملہ بھی سننے کی ہم یعنی خواہش کا اظہار نہیں کرتے. جو کرتا ہے وہ بھی اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے. یعنی جس طرح میں اگر اہل بیت کے حوالے سے کسی کی تعریف کرتا ہوں تو میں اپنے لیے کر رہا ہوں، اس کے لیے نہیں کر رہا. اسے کیا ضرورت ہے؟ جو اہل بیت کا دفاع کرنے والا ہے سرکار، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ اسے کوثر پہ اہل بیت کا ساتھ نصیب ہوگا، انشاءاللہ شفاعت رسول نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو باقی ان کو میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا، یہ سمجھے دنیا میں ہے ہی نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. آج جس طریقے سے ہم نے بچے کو قرآن و سنت سے اس حوالے سے اہل بیت سے جوڑ دیا اور ایک ایک حدیث کے نمبر یاد کروا دیے ہیں، یہ تو اب جو مرضی کر لیں. اب تو جو ہونا تھا، جب تک اب یہ آسمان پہ نہیں نا کتابیں اٹھائی جاتی یا ان کی صحیح دنیا سے ختم نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. یا یہ منکر حدیث نہیں بن جاتے ہیں. ہاں، منکرین حدیث نہیں یہ بنیں گے، یہ میں آپ کو بتاؤں. ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کا مطلب یہ ہے یہ فارغ. ہم تو چاہتے ہیں کہ بن جائے کہ تاکہ بالکل صفائی ہو. ظاہر ہے یہ پرجنگ تو ہوتی ہے، پرجنگ تو ہوگی. ہم تو کہتے ہیں سیدھے سیدھے ادھر نکل جاؤ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ کر نہیں سکتے. اس کی وجہ اگر یہ کریں گے نا تو وہ ساری گالیاں جو صدیوں سے دیتے آئے ہیں یہ اپنے اوپر لگا لیں گے. یہ بات کر نہیں سکتے. منکرین حدیث نہیں ہوں گے سرکار، منکرین قرآن بھی ہوں گے. منکرین قرآن بھی ہوں گے. صحابہ کے 3 گروہ قرآن میں ہی آیا ہے نا، اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا ان کو. بچیں گے نہیں کہیں سے. بس آخر میں ایک سوال ہے میرا مختصر. اتحادی امت جس پہ آپ نے بڑی کاوشیں کی ہیں، ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر شیعہ سنی جو آئے روز کبھی کوشش کی جاتی ہے کہ فتنہ اٹھایا جائے، جیسے چہلم ہو گیا یا عاشور کے دن ہو گئے، یا دیوبندی بریلوی تو پہلے کیے جاتے تھے، اب وہ اتنا نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان پاکستان کا باشعور طبقہ وہ اس میں یعنی اس تکفیریت سے باہر نکلے اور یہ جو ہمارے ہاں روش ہے اس کو چینج کیا جائے، ایک دم اس کو کریک کر کے ختم کر کے ایک یعنی لوگوں میں ٹالرنس لایا جائے؟ اس کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے؟ میری اس حوالے سے سوچ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے جی، کہ وہ اسٹیبلش کرے. اور یہ علماء جو امن کمیٹیوں میں بیٹھ کے اکٹھے مرغے اڑاتے ہیں، بریانیاں اڑاتے ہیں اور باہر جمعے کے خطبوں میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں نا، ان کے چہروں کے اوپر نا گرم تولیے پھیرے جائیں، ان کی خفیہ ویڈیوز نکالی جائیں اس امن کمیٹی کی، اور ان کی عوام کو بتایا جائے دیکھو یہ اندر کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں اور یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں اور آپ کو آپس میں لڑا رہے ہیں. ان کی اس لیے لوگوں کے سامنے کھولی جائے. اگر یہ آپ نہیں کھولیں گے تو یہ اسی طریقے سے لڑواتے رہیں گے آپ. علی بھائی، یہ جتنی بھی فوٹو اخباروں میں نظر آتی ہیں یا جہاں پہ میں نہیں جاتا ہوں کہ اس میں جہاں پہ بڑے بڑے چہرے جو ہیں جو رأس الفتنہ ہے، تو یہی لوگ جیسے آپ نے کہا مختلف NGOs ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اس میں اسرائیلی بھی ہیں، اس میں باہر کی بھی ہیں، جن کے تحت ان کے ٹورز ہوتے ہیں، باہر یہ لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہی متعصبین ہیں. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، اور پھر اگر ان سے آپ کہیں کہ بھائی لکھ کے دے دو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ کوئی نہیں، یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں سرکار، ایکٹنگ کر رہے ہیں. ہاں بالکل ایکٹنگ کر رہے ہیں. اصل ان کا چہرہ وہی ہے جو جمعے کے خطبوں میں آپ کو نظر آتا ہے. یہ اصل ان کا چہرہ یہی ہے جو جمعے کے خطبوں میں نظر آتا ہے. یہ آئیڈینٹی الگ سے قائم رکھیں گے تو چندہ باکس قائم رہے گا نا. اب مجھے بتائیں، اگر ایک سنی کے شیعہ کے پیچھے نماز ہوتی ہے تو چلو وہاں بھی پڑھ لیا کرو، تو سرکار جہاں وہ جمعہ پڑھے گا چندہ بھی وہاں ڈالے گا، تو اس کا دماغ خراب ہے کہ ادھر بھیجے لوگوں کو. چندہ بک بھی جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں نا، دین جب روٹی کے ساتھ جڑ جائے نا تو اس کے ساتھ یہ سارے کے سارے معاملات ہو جاتے ہیں. آپ کو دنیا میں جتنے دلیر بندے نظر آ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں گے ان کا سورس آف انکم دین نہیں ہوگا، ان کو پرواہ نہیں ہوگی.
کہ میری طرف سے چندہ 0 پہ آ جائے مسجد کا، مجھے تو اب کوئی پرواہ نہیں، میں نے کسی مسجد سے تو نہیں لے کے کھانا کہ میں اگلی بار کہوں کہ پچھلی بار 100 نمازی آئے تھے، میری طرف سے ادھر 5 بندے بیٹھے ہوں 5000 بیٹھے ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں تو اس سے لے کے کھا نہیں نہ رہا، تو میری طرف سے یہ جہاں مرضی جائے. تو یہ چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. دوسرا گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ اس طرح کے جو آپ نے کہا نا جو سرغنہ ہے فتنوں کے، ان کے اوپر پابندی لگائے، اور یا ان سے اسٹامپ پیپر کے اوپر ایفیڈیوٹ لکھوائیں کہ یہ کریں گے، اور جب اس کو وہ توڑیں، جو انہوں نے آپ کو پتا ہے وہ پیام پاکستان بھی اتنا لکھا، اتنے علماء کے سائن کروائے، سب کچھ کیا، یہ کچھ. اچھا اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام کے بارے میں آپ بے فکر ہیں، سرکار عوام کو ان کی اصلیت پتہ چل چکی ہے. انہی میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا سرپرا ممتاز قادری سرکار ایک مجھے بتائیں، جہاں کروڑوں کی پبلک ہو وہاں کوئی ایک آدھ بندہ اگر کھڑا ہو جاتا ہے تو سرکار یہ کوئی اتنا مسئلہ تب ہو جب ہر گلی میں ہر مسجد میں یہ کام ہو رہا ہو. اللہ کا شکر ہے یہ کوئی ایک بندہ نکلتا ہے، اور یہ سارے عاشق رسول ہے یہاں پہ ہیں، آج تک کوئی عاشق رسول یورپ امریکہ میں نہیں نکلا. ہاں حالانکہ سارے پیر وہاں پہ چندے لیتے ہیں جا کے. یورپ دوسرا پاکستان بنا ہوا ہے پیر خانوں کا، آپ کو پتا نہیں کتنے کتنے ان کے ہیں. ادھر کو نہیں عاشق رسول پیدا ہوا وہاں ہی فتح. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عشق ہے ہی جعلی ہے. یہ عشق وہاں پہ ناچتا ہے جہاں اس کے بعد بینیفٹ جڑے ہوئے ہیں. جہاں بینیفٹ ختم ہوتے ہیں نا وہاں اس عشق کو، وہاں کبھی کسی کو اونچی آمین کہنے کے اوپر مسجد سے نکالا ہے نہیں، ان کی جرت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے جو آپ کو شروع کی بات کی تھی نا کہ یہ دنیاوی منفعت جڑی ہوئی ہے، یہاں بھی آپ گورے والا قانون کر دینا، دیکھیں یہاں پہ بھی کوئی عاشق رسول نہیں پیدا ہوگا، نیور. تو یہ جو تکفیر کی لگات کرتے ہیں ان کے اوپر حد قذف نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر. ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے جب تک یہ توبہ نہ کریں، ان کو نکالنا نہیں چاہیے. یہ میرا تو خیال ہے. اور جو عادی مجرم ہے ان پہ تو وہ فساد فی الارض والی سزا لگنی تو چاہیے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے حکومت ناموں کے نام بتاؤں میں کس کس کو؟ نہیں سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ تکفیر کی پاکستان میں کوئی سزا نہیں ہے، اس کی سزا مقرر کی جائے. جی سزا ہونی چاہیے. کیا سزا ہونی چاہیے؟ تکفیر کی سزا جو ہے سب سے پہلے تو کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا. آپ فقی میں بات کرتا ہوں، جب کفر لوٹے گا اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے، اگر توبہ نہیں ہے تو قتل مرتد کی سزا لگا دی جائے فقہ کے تحت جو مانتے ہیں. ظاہر ہے جی ان کی فقہ تو یہی کہتی ہے نا. ہاں پھر لوٹ جائے گا ان کے اوپر جب مسلمانوں کی وہ تکفیر کر رہے ہیں. پھر وہ یہ آپ کو کہے کہ یہ کفر دون الکفر ہے اور فلاں چیز ہے، تو اس کے لیے کوئی تعزیر کوئی مقرر کر لی جائے، ان کا منہ کالا کر کے ان مساجد کے اندر ان کو جو ہے رکھا جائے. بلکہ جن مسجدوں کے خطیب اور امام ہیں نا ان کے سامنے پنجرے بنوائے جائیں بڑے، اور جس طرح ریچھ کو اور شیروں کو اس میں قید کیا جاتا ہے نا، ان کے منہ پہ کالک مال کے نا وہاں ان کو بند کیا جائے. یہ تعزیراً ان کے اوپر سزا مقرر کی جائے. علی بھائی اس میں یہ جس طرح ہمارے یہاں گورنمنٹ اداروں میں پوسٹنگ ہوتی ہے، ان کی بڑی مسجدوں سے نکال کر کسی گاؤں دیہات مسجد میں نہ بھیج دیا جائے دین کی خدمت کے لیے. تو وہاں اب یوٹیوب کا بھی ایک فتنہ آ گیا نا، وہاں جا کے یوٹیوب پہ چڑھانا شروع کر دیں گے. ہاں ان کا مسئلہ بس یہی ہے کہ، اور دوسرا یہ کہ ان کو پذیرائی نہ. میں سمجھتا ہوں پڑھا لکھا طبقہ یار کوئی ان کو نہیں سنتا. مجھے بتائیں کون سیریس بندہ ہے جو سن رہا ہے؟ اور ڈنگروں کی کمی تو نہ پہلے تھی نہ اب ہے. جی طارق مسعود صاحب ماشاءاللہ کتنے ملین لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں تو طارق مسعود صاحب تکفیری تو نہیں ہے نا یار، یہ تو نہ الزام ان پہ لگائے. ہمارا ان سے لا کے اختلاف، تکفیر تو نہیں مکرتا ہے. ایک دو جگہ جذباتی ان سے جملے نکلے، انہوں نے اس پہ معذرت کر لی ہوئی ہے. ادروائز وہ تو معذرت اعلان کی انہوں نے. ہاں اعلان ہی کی ہے. وہ تو دیکھیں مطلب پیار و محبت کی بات کر رہے ہیں، جو ایک ہے وہ چاہتے ہیں. وہ تو ایک دنیا میں جو سروائیور کے لیے ایک اچھا بندے کو انسان بننا چاہیے وہ بنے ہوئے ہیں. آپ دین سے ہٹ کے ان کو دیکھیں نا. ایک کامیاب یوٹیوبر ہیں، وہ کامیاب یوٹیوبر وہ تو نہیں ہوگا جو تکفیر کرے کسی کی، اس کو کون سنے گا. کامیاب یوٹیوبر وہ ہوگا جو اچھی اچھی میٹھی میٹھی ایسی باتیں کرے جو لوگ سننا چاہیں. تکفیر کرے گا تو لوگ اس کی بات کیسے سنیں گے؟ اور تو طارق مسعود صاحب جو ہے وہ کوئی اس طرح کوئی مفتی یا کوئی محقق تو وہ نہیں ہے نا. وہ تو ایک اچھے سپیکر ہیں جس کی وجہ سے ان کی پذیرائی ہے. ادروائز علمی گفتگو تو آپ کو پتہ کتنی کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ بہتر آپ سمجھتے ہیں. وہ تو نقال ہی ہوتے ہیں، بس بات سن کے آگے بیان کر دی. وہ تو فتاویٰ لکھتے ہیں. میں نے تو ابھی تک کوئی آیت حدیث بھی ہیں اور نکاح بھی ہیں. چلیں وہ ایک ان کا ذاتی معاملہ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے.
باقی ٹھیک ہے، طارق مسعود صاحب تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان تکفیری ملوں کو ہم دیکھتے ہیں تو طارق مسعود صاحب تو نعمت ہے. میں کہتا ہوں سارے طارق مسعود ہی بن جائیں تو تب بھی دنیا میں امن ہو جائے گا. ظاہر ہے جی بے ضرر لوگ ہیں، طارق جمیل بن جائیں سارے بے ضرر لوگ ہیں یار. یہ لوگ کون سی نیگیٹو سوچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہنسی مذاق کی کوئی بات کر دیں گے، کوئی آپ کو کسی بزرگ کا واقعہ سنا دیں گے، کوئی آپ کو کوئی حور کا قصہ سنا دیں گے، آپ دل بہلا لیں گے. اس سے کوئی اٹھ کے کسی کو مارے گا تو نہیں. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ مولوی ہیں، تو جب اداکاروں کے نام آتے ہیں نا تو ساتھ میں وہ بھی، جیسے شاہ رخ خان کا نام آ گیا تو وہ کہتے ہیں شاہ رخ خان حفظہ اللہ. ٹھیک ہے کہ میں اس سے جب تک زندہ ہے تو ٹھیک ہے. کئی دفعہ میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیا ہے، تو کیوں اتنا؟ کہتا ہے یار اگر مولانا فضل الرحمان امام انقلاب ہو سکتا ہے تو شاہ رخ خان حفظہ اللہ نہیں بول سکتے اس کے لیے. شاہ رخ خان سے بڑا حفظہ اللہ تو عامر خان ہے جس نے فی کے فلم بنائی ہے. صدیوں سے جو شرک ختم نہیں ہو رہا تھا پڑھے لکھے طبقے میں، اس کی ایک فلم نے ختم کر دی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جزاک علی بھائی، آپ کا، اور میں نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. سیکنڈ لاسٹ ریفرنس 11 نمبر، یہ مقطوع نمبر 6 ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. اس سے آپ کو اس وقت کے حالات کا بھی پتہ چلے گا، پلس یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت معاویہ کو حضرت علی مسلمان تصور کرتے تھے، کیونکہ نان مسلم سے تو بیعت نہیں لی جاتی، اس سے تو جزیہ لیا جاتا ہے. لہٰذا اس مکتوب میں اہل سنت پر بھی حقائق کھولیں گے اور اہل تشیع کے اوپر بھی. معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط. جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے انہی اصحاب رسول نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. لہذا حضرت معاویہ کو حضرت علی کہہ رہے ہیں اگر تم میری بیعت نہیں کرتے تو تم ان صحابہ کی مخالفت کر رہے ہو جنہوں نے پہلے 3 خلفاء کو چنا تھا. اچھا، اہل تشیع کہتے ہیں یہ حضرت علی نے پھکی کے طور پہ بات کی تھی. یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ پہلے 3 خلفاء کی خلافت کو حضرت علی ٹھیک سمجھتے تھے. یہ انہوں نے پھکی دی ہے کہ ان تینوں کو جن اصحاب نے چنا تھا انہوں نے مجھے بھی چن لیا، تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. آگے چل کر حضرت علی نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے. اس میں پھر شیعہ کا بھی رد ہو جائے گا کہ حضرت علی واقعی ان 3 خلفاء کی خلافت کو بھی درست سمجھتے تھے اور ان کی خلافت کو اللہ تعالی کی طرف سے غیبی تائید سمجھتے تھے صحابہ کرام کے حق میں. وہ سنیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ تم یہاں موجود نہیں تھے اب تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم ان سینئر صحابہ سے اختلاف کرو جنہوں نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ چنا تھا جب وہ مجھے خلیفہ چن چکے ہیں. اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں. اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر مہاجرین اور انصار کسی پر اکٹھے ہو جائیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار اگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کے اوپر جمع ہوئے ہیں تو یہ اللہ کی رضا ہے. اس کا مطلب ہے یہ پھکی کے طور پر نہیں تھا بلکہ دلیل کے طور پر تھا. اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو اور الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی کی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا، اور اگر وہ انکار کرے تو اس سے لڑیں گے، کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ مسلمانوں کا گروہ اگر کوئی باغی ہو جائے اس سے قتال کرو. یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ وہ بخاری میں حدیث ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے پر تلوار سونت لے تو دونوں جہنمی ہیں، وہ اس صورت میں ہے بھائی جب دونوں ذاتی بنیاد کے اوپر لڑے، کسی ذاتی جھگڑے کے اوپر لڑے. جب ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی ہوگی تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضرت ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ کے اوپر جو تلوار اٹھائی ہے تو تلوار اٹھانے والا اور جس پر اٹھائی گئی دونوں جہنمی ہو گئے، نعوذ باللہ. مسلمان تو تھے نا منکرین زکوٰۃ، اسی لیے تو حضرت عمر کہتے تھے یہ نماز تو پڑھتے ہیں نا، ان کے خلاف آپ قتال نہ کریں. تو حضرت ابو بکر نے کہا، بخاری کے الفاظ ہیں
کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بھی مال میں اللہ کا حق ہے، اس لیے میں ان سے قتال ضرور کروں گا۔ تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں جتنا لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم وہاں پر علمی اختلاف کریں گے، نئی تلوار اٹھائی جائے گی۔ وہ کچھ ناسبی مولوی کہتے ہیں کہ جی ہم اس زمانے میں ہوتے تو حضرت علی اور معاویہ کی صلح کروا دیتے۔ تو میں نے کہا یار تم لوگ منکرین زکوٰۃ اور حضرت ابوبکر کی بھی صلح کروا دیتے۔ نو زانو پھکی تو پھر اسی لیول پہ ہی جائے گی نا کہ لمبا ڈکار آوے۔ بھائی جب کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اتر ہے تو پھر تلوار فیصلہ کرتی ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے سورہ الحجرات کا، جو حضرت علی کا خطبہ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ جو باز نہیں آئے گا پھر اس سے لڑیں گے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے۔ اب مومن کسے کہہ رہے ہیں؟ وہ ان صحابہ کو جنہوں نے ابوبکر اور عمر عثمان کو خلیفہ چنا اور بعد میں حضرت علی کو، اور جدھر وہ پھر گیا اللہ بھی اسے اسی طرف پھیر دے گا۔ یہ بیسیکلی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی طرف اشارہ ہے حضرت علی کا، کہ سبیل المومنین کو اختیار کرنا ہے، اور جو اس راستے سے ہٹا اور گمراہی کے راستے پہ چلا تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اسے اسی گمراہی پہ چلا دے گا۔ اسی آیت کو کوٹ کیا حضرت علی نے کہ اب جو کوئی خلافت کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو وہ سبیل المومنین کو چھوڑ بیٹھا ہے۔ اے معاویہ، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو۔ والسلام، سلام بھی کہہ دیا، شکر الحمدللہ، مسلمان ٹریٹ کیا سلام کا، اور پلس یہ کہہ دیا کہ تم راہ حق سے ہٹ چکے ہو، تمہیں اس راستے پر واپس آ جانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے میں پہلے ڈسکشن کر چکا ہوں، خلفائے راشدین کون سے ہیں وہ سٹارٹ میں نے ڈسکس کر لیا تھا کہ ابو داؤد ترمذی کے اندر موجود ہے، خلافت 30 سال تک رہے گی، اور اس کا بریک اپ بھی آیا ہے، حضرت ابوبکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال۔ آخری ریفرنس نمبر 12، خطبہ نمبر 204۔ یہ بہت کریٹیکل ہے اس حوالے سے، جو سب و شتم کا سلسلہ اہل تشیع کے ہاں صحابہ کرام کے لیے پایا جاتا ہے، اس حوالے سے میں یہ اکثر کوٹ کرتا ہوں۔ جب میدان صفین میں مولا علی نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب و شتم کر رہے ہیں تو فرمایا، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو۔ یعنی حضرت علی اپنے فوجیوں سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ جنگ ہے، جنگ میں تو رڈز بھی پڑے جاتے ہیں، مورائل بلند کرنے کے لیے مخالفین کے خلاف نعرہ بازی بھی ہوتی ہے، حضرت علی کہہ رہے ہیں نہیں، گالیاں نہ دو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ٹھکانے کی بات ہے، اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ یعنی علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو، باقی جنگ تو لڑنا اپنی جگہ، لیکن گالیاں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تم گالی گلوچ کی بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر، اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں، گمراہی اور سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ اسی طرح کے الفاظ المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل شام کو گالی مت دو، بلکہ ان کی برائی کا ذکر ان پر کھولو، ان کی غلطیاں ان پر ہائی لائٹ کرو، انہیں گالی مت دو۔ اس لیے اہل سنت کی روش یہ ہے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، صحابہ کرام پر سب و شتم کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو بنو امیہ کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں وہ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر الگ سے کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، آج چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہٰذا میں اس کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں۔ آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، میں نے اس میں بخاری مسلم سے یہ ثابت کیا ہے کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، وہ ساری روایتیں میں نے جمع کی ہیں۔ ریسرچ پیپر انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے اینڈ پر مل بھی جائے گا۔ ویسے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص اس کا PDF ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com سے، عربی میں بھی ہے،
اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی، بنگلہ زبان کے اندر بھی، فارسی میں بھی. اہل سنت پاک.com پہ آپ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں. 5B ریسرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں. اکثر بخاری مسلم سے ہیں، اور جو بخاری مسلم سے نہیں ہیں ان پر میں نے تحکیم باقاعدہ لگائی ہے دور حاضر کے بڑے بڑے محققین کی. اگر آپ ڈاک میں منگوانا چاہیں پاکستان میں تو آپ صرف ڈاک کا خرچہ دیں 500 روپیہ آج کی ڈیٹ میں، یعنی کہ 9 فروری 2025. تو آپ کو پورا پیکج ملے گا. 12 کا پیکج ہے جس میں 3 اذکار کارڈ ہیں اور 9 ریسرچ پیپرز ہیں. ان میں کربلا والا ریسرچ پیپر بھی ہے، 32 صفحات کے اوپر مشتمل ہے، کلرڈ پرنٹنگ ہے سارے ریسرچ پیپرز کی. صرف ڈاک کا خرچہ دینا ہے. اور جو اکیڈمی میں آتے ہیں ان کے لیے ہم نے صرف ٹوکن منی رکھی ہوئی ہے 100 روپیز. ویسے تو اس کی پرنٹنگ اور سارا خرچہ جو ہے وہ 500 سے بھی زیادہ آتا ہے، لیکن ٹوکن منی رکھی ہے تاکہ جو لوگ شوق والے ہیں وہ لے کے جائیں. ڈاک میں کوئی منگوائے گا تو صرف ڈاک کا وہ 500 روپیہ دے گا، اس کے گھر فری آئے گا انشاءاللہ تعالی. صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے. 032159000162. اس پہ واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے، کال بھی کر سکتے ہیں آپ، اور اپنے گھر ریسرچ پیپرز منگوا سکتے ہیں. باقی احادیث کی کتابیں بھی آپ کو مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم ان کتابوں سے، ریسرچ پیپر سے کماتے نہیں ہیں بلکہ اپنی جیب سے لگاتے ہیں تاکہ ایک عام آدمی اسے خرید سکے. تو میں نے کوشش کی کہ مختصر وقت میں اپنا مقدمہ آپ لوگوں کے سامنے اور ویڈیو کی وساطت سے تمام مسلمانوں تک، بالخصوص اہل تشیع تک پہنچایا جائے، اور انہیں ان کے گھر کی خبر دیتے ہوئے نہج البلاغہ کے ریفرنسز بتائے جائیں. اس سے زیادہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے. اہل سنت کے لیے میں نے ان کی کتابوں کی بھی کچھ چیزیں ڈسکس کر لی ساتھ ساتھ، لیکن اگر اسپیسیفکلی اہل سنت کی کتابوں سے میں بات کرتا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا. میری کوشش تھی کہ میں 2 گھنٹے کے اندر اس ٹاپک کو کنکلوڈ کروں. آلموسٹ 2 گھنٹے میں الحمدللہ وہ کنکلوڈ ہو گیا. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.